بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی حبیبہ الکریم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 164۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلق التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ بے شک آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش اور رات اور دن کے بدلتے آنا اور کشتی کے دریا میں لوگوں کے لیے فائدے کے لیے چلتی ہے، اور جو اللہ نے آسمان سے پانی اتار کر مردہ زمین کو اسے جلا دیا اور زمین میں ہر قسم کے جانور پھیلائے اور ہواؤں کی گردش، اور وہ بادل کے آسمانوں اور زمینوں کے بیچ میں حکم کا باندھا ہے، ان سب میں عقل مندوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں۔ دیکھیں، کعبہ معظمہ کے گرد مشرکین کے 360 بت تھے جنہیں وہ معبود مانتے تھے۔ انہیں یہ چیز سن کر بڑی حیرت ہوتی تھی کہ معبود صرف ایک ہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اس لیے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایسی آیت کی طلب فرمائی جس سے اللہ کی وحدانیت کی واضح دلیل ان کو ملے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی اور انہیں یہ بتایا کہ آسمان اور اس کی بلندی اور اس کا بغیر کسی ستون کے قائم رہنا، اور جو کچھ اس میں نظر آتا ہے، سورج، چاند، ستارے اور زمین کی پستی، اس کا ہموار ہونا، اس کے اوپر پہاڑ، اس کے سمندر، اس کی آبادیاں اور بے تحاشا نفع بخش چیزیں جو ہیں، گرمی کا موسم، سردی کا موسم، اعتدال کا موسم، رات اور دن کا چھوٹا ہونا، بڑا ہونا، کشتیوں اور جہازوں کا سمندروں میں مختلف سامان لے کر چلنا، سمندروں اور ہواؤں کا اس کے لیے مسخر ہونا، اور زمین میں مختلف قسم کے جانور اور بنی نوع انسان کے لیے ان کی تسخیر، ہواؤں کا چلنا، ٹھنڈی، گرم، جنوبی، شمالی، مشرقی، غربی ہواؤں کا چلنا، اور بادلوں کا وجود جو بارش کا پانی لے کر اللہ کے حکم سے دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچتے رہتے ہیں۔ یقیناً یہ ساری چیزیں ہیں اللہ کے وجود اور اس کے قدرت کاملہ پر دلالت کرتی ہیں۔ ہر صاحب عقل و خرد کے لیے اللہ پر ایمان لانے کے لیے یہ نشانیاں کافی ہیں۔ اب دیکھیں، اگر آپ دیکھیں کہ ایک گھر میں آپ رہتے ہو اور ادھر دو بندے جو ہیں وہ بوسی نیچر کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کی بھی مطلب کھٹ پٹ ہوتی رہتی ہے۔ اگر دو بندے بوسی نیچر کے ہیں تو وہ کہیں گے کہ میں نے ایسے سیٹ کرنا ہے، دوسرا کہے گا نہیں ایسے سیٹ کرنا ہے، تو ان میں بھی گڑبڑ ہوتی رہتی ہے ایک گھر کے نظام کو سنبھالنے کے لیے۔ اب آپ خود سوچیں کہ اگر دو خدا ہوتے تو اتنی بڑی کائنات کا نظام چلانے کے لیے کوئی کھٹ پٹ نہ ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک ہی ہے، اس نے ہی سب کچھ پیدا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی آیت نازل فرمائی کہ عقل والوں، تم لوگ نشانیوں سے کیوں نہیں سمجھتے کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے، اگر دو خدا ہوتے تو کیا کائنات کا نظام گڑبڑ نہ ہوتا؟ کوئی ایک کہتا ہے کہ نہیں اس ٹائم یہ کرنا ہے، دوسرا کہتا ہے کہ اس ٹائم یہ کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت ہے کہ اس نے آسمانوں کو بغیر ستون کے اٹھایا ہوا ہے، بادل جو ہیں وہ بغیر کسی سہارے کے ہوا زمین اور آسمان کے درمیان معلق ہیں، جہاز اتنے بڑے بڑے بھاری جہاز سمندر میں کیسے چلتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے زمین کو کس طرح سے بنایا ہے، اس میں پہاڑ، دریا، صحرا، مختلف قسم کے جانور، معدنیات، کیا کیا چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نہیں رکھی۔ تو اللہ کی نشانیوں کو سمجھنے کے لیے یہ چیز بہت زیادہ ہیں، کافی ہیں، لیکن سمجھتے وہی ہیں جو سمجھنا چاہتے ہیں اور جو عقل رکھتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتی ہے آیت نمبر 165۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ اور کچھ لوگ اللہ کے سوا اور معبود بنا لیتے ہیں کہ انہیں اللہ کی طرح محبوب رکھتے ہیں، اور ایمان والوں کو اللہ کے برابر کسی سے محبت نہیں۔ اور کیسے ہوا کر دیکھیں ظالم وہ وقت جب کہ عذاب ان کی آنکھوں کے سامنے آئے گا، اس لیے کہ سارا زور خدا کو ہے اور اس کے لیے اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔
دیکھیں گزشتہ آیت میں جو بیان کیے گئے ہیں دلائل، اس کے باوجود جو ہیں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اس کا شریک بنا لیتے ہیں اور ان سے اسی طرح محبت کرتے ہیں جس طرح سے صرف محبت کرنے کا حق صرف اللہ کی ذات سے ہے۔ اہل ایمان کو مشرکین کے برعکس اللہ تعالیٰ سے ہی سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ اللہ کی وحدانیت پر علم رکھنے کی بدولت اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرتے، صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں، صرف اسی پر توکل کرتے ہیں۔ اچھا یہاں پہ دیکھیں آ رہا ہے امدادن۔ امدادن میں ہر وہ چیز شامل ہے جو انسان کے دل پر مسلط ہو کر وہ مقام بنا لے جو اللہ کا حق ہے۔ جس طرح کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کی کہ اے اللہ کی رسول سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناؤ حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا۔ اسی طرح سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 باتیں جس شخص میں ہوں گی اس نے ایمان کی مٹھاس پا لی۔ نمبر 1 اس سے اللہ اور اس کے رسول سب سے زیادہ محبوب ہوں۔ نمبر 2 جب وہ کسی بندے سے محبت کرے تو صرف اللہ کے لیے محبت کرے۔ اور نمبر 3 جب اسے اللہ کفر سے نجات دے دے تو پھر وہ کفر میں واپس جانے کو اتنا ہی برا سمجھے جتنا آگ میں گرائے جانے کو۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں مشرکین کے لیے یہاں پہ کیا وعید آ رہی ہے کہ جب وہ ظالم عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، یعنی کہ روز قیامت، اور اپنے آپ کو اس میں گرفتار پائیں گے، تب شاید انہیں یقین آئے گا کہ حاکمیت صرف اللہ کے لیے ہے اور زمین اور آسمان کے درمیان ایک پتا بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہل سکتا۔ اب دیکھیں مشرکین جو تھے وہ جانتے تھے، ان کو کچھ دیکھیں ان کے دماغ میں یہ چیز تھی کہ خدا ہے اوپر ایک، لیکن وہ یہ عقیدے رکھتے تھے کہ ہر خدا نے اپنے جو کام ہے نا ان کو ڈیوائڈ کیا ہوا ہے، کہ ایک جو ہے جس طرح ہم ہندو جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، انہوں نے کہا ہوا ہے کہ ایک ہماری روزی کا بت ہے، ایک ہمارے موسموں کا بت ہے، ایک ہمارے بچے دینے والا بت ہے۔ مطلب انہوں نے تقسیم کیے ہوئے ہیں خدا کی موڑ کہ اوپر ایک ذات بیٹھی ہے لیکن نیچے اس نے جو ہے نا اپنے کاموں کو ڈیوائڈ کرنے کے لیے مختلف جو ہے نا وہ بنا رکھے ہیں، اپنے ساتھی بنا رکھے ہیں، وہ اس طرح سے ان کا عقیدہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کی طرح کسی اور کو محبوب رکھتے ہیں تو ان کے لیے تو بہت دردناک عذاب ہے، اور جب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے نا تب ان کو سمجھ آئے گی کہ بھئی یہ تو ہم بہت بڑے خسارے میں رہ گئے۔ اس کے بعد آتی ہے 166 اِذْ تَبَرَّ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهُمُ الْأَسْبَابُ۔ جب بیزار ہوں گے پیشوا اپنے پیرووں سے اور دیکھیں گے عذاب اور کٹ جائیں گی ان سب کی دوڑیں۔ دیکھیں یہاں پہ کیا آ رہا ہے، روز قیامت کا بیان آ رہا ہے کہ جب مشرکین اور ان کے پیشوا جنہوں نے انہیں کفر کی ترغیب دی تھی ایک جگہ پر جمع ہوں گے اور عذاب نازل ہوتا ہوا دیکھ کر ایک دوسرے سے بیزار ہو جائیں گے، اور وہاں پہ تمام رشتے کٹ جائیں گے جن کی بنیاد پر وہ جمع ہوتے تھے۔ کوئی معبود بنا ہوا تھا اور کسی نے اس کی پرستش کی تھی، یہی رشتہ تھا نا ان لوگوں کے درمیان۔ تو وہاں پہ کیا ہوگا، بیزاری ہوگی ان کو، وہ جن کو اپنا معبود بنا کے اور ان کی عبادت کرتے تھے ان کو قیامت کے دن ان سے بیزاری ہوگی کہ ان کی وجہ سے تو ہم جہنم میں پہنچ گئے ہیں۔ اب اس آیت میں قیامت کے دن جو ہے مشرکوں کی حالت زار کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ کاش وہ کیا کہیں گے کہ کاش وہ دنیا میں اللہ کی بات پر یقین کر کے اس انجام سے بچ جاتے۔ جس طرح سورہ القصص کے میں بھی ارشاد ہوتا ہے، وہ لوگ کہیں گے جن پر بات ثابت ہو چکی، اے ہمارے رب یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے گمراہ کیا، ہم نے انہیں اسی طرح گمراہ کیا جیسے ہم گمراہ ہوئے، ہم تیرے سامنے بری ہونے کا اعلان کرتے ہیں، یہ ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے۔ اور کہا جائے گا اپنے شریکوں کو پکارو، سو وہ انہیں پکاریں گے تو وہ انہیں جواب نہ دیں گے اور وہ عذاب دیکھ لیں گے، کاش وہ واقعی ہدایت قبول کرتے ہوتے۔ مطلب کہ جو انہوں نے یہاں پہ باتیں کی ہوں گی نا، جن کے مشرکینوں نے اپنے معبود بنائے ہوں گے، کوئی ان کے کام نہیں آئے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ کہیں گے سب اپنے ساتھیوں کو پکار لو، کوئی ان کی مدد نہیں کر پائے گا، کیونکہ وہ تو جھوٹے معبود تھے، معبود تو صرف اللہ تعالیٰ ہے، اللہ ہی ہمارا خالق ہے اور مالک ہے۔ تو جب قیامت کا اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہے گا بلاؤ جو تمہارے ساتھی ہیں، مددگار ہیں، یہ تو قرآن پاک میں بہت دفعات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اپنے ساتھیوں کو بلاؤ، اپنے جو تمہارے مددگار تھے ان کو بلاؤ، کوئی تمہارے کام نہیں آئے گا۔ لیکن اس دن کیا فائدہ ہوگا جب وہ اپنی آنکھوں سے اپنے عذاب کو دیکھ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے والا بنائے اور برے کاموں سے بچا کے رکھے، اور اللہ تعالیٰ سے
توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہوتا ہے، تو جو بھی ہم نے کبھی گناہ کیے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے رہنے چاہیے۔ چلیں آج کے لیے ہم اتنا ہی کرتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ آیت کا جو ہے اگلے لیسن میں کریں گے۔ جزاک اللہ خیر کثیرہ۔